أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها وإذا فسدت فسد الجسد كلها ألا وهي القلب. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، تحمید، حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، کبریائی و بڑائی وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے بے بہا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا اور سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے عمدہ نعمت مذہب اسلام سے ہم کو سرفراز کیا. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، کامیابی اور کامرانی کے لیے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز حاضرین، خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے دل اللہ رب العالمین کی ایک قیمتی نعمت اور اس کا صحیح استعمال. دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام اعضائے جسمانی کا بادشاہ ہوتا ہے اور تمام کے تمام اعضاء، یعنی جسم کے تمام اعضاء دل کی رعایا، اس کی فوج، اس کی لشکر ہوا کرتی ہیں، جو اس کی اطاعت کرتی ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتی. دل اگر کسی کو اچھا کرنے کا حکم دے دے تو مجال نہیں ہے کہ وہ غلط کر دے. تو دل کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے جسم کے اندر، بدن کے اندر، اور اگر یہ بادشاہ نیک ہے، صالح ہے، تو اس کی رعایا، اس کی فوج، اس کا لشکر یہ بھی صالح، نیک اور صالح ہوا کرتا ہے. اور اگر بادشاہ کے اندر خرابی ہو، بادشاہی بدطینت، بدمزاج اور بدخلق ہو، تو اس کی رعایا، اس کی فوج بھی ایسے ہی ہوا کرتی ہے. دل کو پورے جسم کے اندر بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. دل کی خرابی پر جسم کی خرابی کا دار و مدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو حدیث کا جو ٹکڑا پڑا گیا، لمبی حدیث ہے، بہت ساری باتیں کہی گئی، آخر میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے یہی کہا: الا، خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلو، کہ اگر وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے، اپنی جگہ پر ہے، درست ہے، مستقیم ہے، تو پورا کا پورا بدن صالح اور اچھا ہے، تندرست ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، بیماری لگ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا کا پورا جسم خراب اور پورا کا پورا جسم بیمار ہو جایا کرتا ہے.
دل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل بدن کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور حیثیت صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے بھی دل کی ہی اتنی حیثیت ہے جتنی کی جسمانی اعتبار سے ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں دل کا مریض ہوں تو اس کی زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں، اس کی پوری زندگی بیکار ہو جاتی ہے، زیادہ تر اس کا وقت ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتے ہوئے کٹتا ہے، اور انتہائی پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے، کیا کھانا ہے، کس سے بچنا ہے، اس لیے کہ دل صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ لیکن یہ جسمانی اعتبار سے ہے، لیکن روحانی طور پر اگر دل بیمار ہو جاتا ہے، روحانی طور پر گناہوں کے اندر اگر وہ ڈوب جاتا ہے، حسد، کینہ، کپٹ، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھانا، یہ ساری چیزیں، یہ دل کا معاملہ ہے، دل کا عمل ہے، ساری چیزیں اگر دل کے اندر آ جائیں تو دل بیمار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اصلاح کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، اس کی اصلاح کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ جسمانی طور پر ہارٹ اٹیک پڑ گیا تو بڑا پریشان ہے، لاکھوں کروڑوں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن روحانی طور پر بیمار ہے، گناہ کے اوپر دل کانپتا نہیں ہے، نیکی پر خوش نہیں ہوتا، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی احساس نہیں۔ دل اگر آپ کا خراب ہو گیا روحانی طور پر تو آپ ایمان آپ کا سلامت نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ایمان کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، دل ہی اگر خراب ہو جائے تو پھر آپ کے ایمان کو بھی ختم ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت صاف طور پر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد، کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا، سلامت نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، دل تندرست نہ ہو جائے، درست نہ ہو جائے، ہدایت پر نہ رہے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور انسان کا دل اس وقت تک تندرست اور سیدھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہے، اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ آج لوگوں کے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے، زبان سے آدمی بڑا برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن سمجھایا یہ جاتا ہے یار زبان صحیح نہیں ہے لیکن دل کا بہت اچھا آدمی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ زبان یہ دل کی آئینہ دار ہے، زبان پر وہی کچھ آئے گا جو دل میں ہے، اس لیے کہ اگر زبان صحیح نہیں ہے تو دل کے اچھے ہونے کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا کہنا، ہمارا اور آپ کا سننا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے جو حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ آپ کا دل اس وقت تک مستقیم ہو ہی نہیں سکتا، تندرست ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی زبان صحیح نہ ہو جائے، درست نہ ہو جائے۔ لیکن ایک غلط فہمی اور دور کر لی جائے، حق بولنے والا زبان کا کڑوا بھی ہو تو اس کو غلط نہ سمجھا جائے، اس کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ دل خراب ہے۔ چاپلوسی کا دورہ ہے، لوگ ایک دوسرے سے اپنی منفعت اور فائدے کے لیے جڑے ہوئے ہیں، تو جو جتنا میٹھا بول لے اس کا اتنا زیادہ مقام آج کے اس دور میں۔ حق بولنے والے کو کنارہ کش کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف محاذ قائم کر لیا جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر آدمی سچ بول رہا ہے تو اس کی زبان خراب ہے، اس لیے کہ سچ کڑوا ہوتا ہی ہے۔ سچ کو برداشت کرنے کی، سننے کی صلاحیت ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کے سامنے بتلاؤں گا، میں پیش کروں گا وہ چیزیں، تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کی زبان آپ کے دل کی آئینہ دار ہے، اور آپ کا دل آپ کے ایمان کا محافظ ہے۔ دل اگر کنٹرول میں نہیں ہے، دل اگر محفوظ نہیں ہے تو ایمان کے حفاظت کی گواہی نہیں دی جا سکتی، اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دل اگر آدمی جسمانی طور کے، جس طرح جسمانی طور پر اس کی فکر کرتا ہے، ایسی غذائیں کھاتا ہے جو دل کو نقصان نہ پہنچائے، روحانی طور پر بھی اگر ایسا کرنے لگ جائے تو دل حفاظت اور تندرستی کے ساتھ رہتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی گناہوں میں ڈوبے ڈوبے دل کو موت آ جاتی ہے، دل مر جاتا ہے، پھر وہاں پہ نہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ حق بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ حق سننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 13ویں صدی کا ایک مشہور محرخ، تاریخ لکھنے والا ابن الطقطقی، وہ کہتا ہے اپنی کتاب
الفخری فی الآداب السلطانیہ والدول الاسلامیہ کے اندر مروان بن عبد الملک کے بارے میں کہتا ہے یہ شخص مروان بن عبد الملک اپنے زمانے میں مدینہ کے مشاہیر علماء میں سے تھا، یعنی مشہور جو علماء میں سے تھے ان میں سے مروان بن عبد الملک کا بھی نام آتا تھا. بہت نیک، ہر وقت مسجد میں گزارنے والا، مسجد میں اتنا زیادہ وقت دیتا تھا کہ لوگوں نے اس کا نام حمامت المسجد رکھ دیا تھا، یعنی مسجد کا کبوتر اس کو کہنے لگ گئے تھے. اور قرآن کریم کی تلاوت بے حد کرنے والا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس کے باپ مروان بن حکم کا انتقال ہوا اور اس کے بعد یہ خلیفہ بنا، اس کو آ کر کے بتلایا گیا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آج سے خلیفۃ المسلمین آپ ہیں. قرآن ان کے ہاتھ میں تھا، بند کر دیا اور کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک. قرآن سے کہہ رہا ہے کہ آج سے میرے اور تیرے درمیان جدائی. یہی مروان بن عبد الملک جو کل یزید کے اوپر لان تان کرتے تھے مدینہ پر چڑھائی کی وجہ سے، یہی وہ آدمی ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو امیر بنایا. اور ان کے استاد تھے مشہور صحابی، مشہور تابعی رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ کہنے لگے آ کر کے کہ شیخ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں اگر کوئی نیکی کرتا ہوں اس کے اوپر قلبی خوشی کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے، دل خوشی نہیں ہوتا، اور برائی کرتا ہوں تو اس پر ملال نہیں گزرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ میری قلبی کیفیت پہلے ایسے نہیں تھی. جو آدمی پورا دن مسجد میں رہنے والا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. وہ کہہ رہا پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، اب تو کوئی بھی نیکی کا کام کرو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیکی کی ہے کہ برائی کی ہے، اور برائی کرو تو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، کچھ ملامتی نہیں ہوتی ہے. تو فوراً حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارے دل کو موت آ گئی. اس لیے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دل ہے. حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی اگر کوئی ہے تو وہ دل ہے. لہذا اگر دل ہی مر جائے، یہ کسوٹی ہی بھی سہ جائے، تو حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کی جا سکتی، کیا اچھا کیا برا. اسی لیے حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول نیکی کے بارے میں بتلائیے اور برائی کے بارے میں بتلائیے. نیکی کیسی محسوس ہو، نیکی کس کو کہا جاتا ہے، برائی کس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ مابسا تم نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول جی. کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. ایک جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بات کہی. تعریف کرنے کی بجائے نیکی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، برائی یہ ہے یہ ہے یہ، اس کے بدلے کہا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. اس لیے کہ اگر کسی کام کو کرنے کے اوپر دل مطمئن ہے اور اس پر تم کو ملامت نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ یہ کام صحیح ہے، درست ہے. لیکن اگر دل روک رہا ہے اور دل کے اندر سے آواز آ رہی کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، تو وہ کام درست نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ نیکی اور برائی کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے بارے میں کہا کہ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے سینے میں جس کے تعلق سے وہم پیدا ہو، وہ گناہ ہے. تو لہذا آپ دیکھیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے کہ دل کا کیا مقام ہے اور اس کے استعمال کا کیا مقام ہے. تو دل کی اہمیت کے اوپر یہ ایک واضح دلیل ہے کہ آپ کا دل اگر اچھا ہے تو گناہ اور بھلائی کرتے وقت ضرور دل کی گواہی آپ کو ملے گی. لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دل آپ کا دھیرے دھیرے مر رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک وقت آئے گا کہ اچھائی اور برائی دونوں کے درمیان تمیز ختم ہو جائے گی. پھر آپ گناہ بھی کریں گے تو آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا. دل کا معاملہ بڑا سنگین اور بہت ہی زبردست ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر نماز کے اندر یا نماز کے بعد
دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت، کہتے ہیں اللہ کے رسول آمنا بکا وبما جئت بہ فہل تخاف علینا، کہ آپ جو یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، تو یہ بتلائیے کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ کے ماننے والے، آپ جو لے کر کے آئے قرآن و حدیث رسالت لے کر کے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، فہل تخاف علینا، کیا اس کے باوجود کوئی خطرہ ہے کہ ہم بھٹک سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی، کہ انسان کا دل، بندے کا دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جس طرح چاہے اللہ رب العالمین پلٹتا رہے. لہذا یہ دعا اپنا معمول بنا لیا جائے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. آج اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو کسی غیر کے اوپر طنز نہ کرے کہ تم بے نمازی ہو، یا تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. اس لیے کہ آپ کے ساتھ کبھی حادثہ ہو جائے، آپ کا دل کب گناہوں کی طرف مائل ہو جائے آپ کو بھی نہیں پتا، اس لیے کہ دل کا معاملہ آپ کے بس میں ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا معاملہ فرما، ایسا معاملہ فرما کہ میرا دل پلٹے نہ، ہمیشہ دین پر رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صراط مستقیم کہا اس کو گیا ہے کہ موت تک آدمی ہدایت پر رہے، اور موت بھی ہدایت پر آئے، تب جا کر کے مانا جائے گا کہ صراط مستقیم پر گیا ہے، دل اس کا سیدھے راستے پر رہا. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اپنے دل کو درست کرنے، دل کا قبلہ درست کرنے کے لیے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے. تو یہ دل کے تعلق سے چند باتیں تھیں کہ دل کا آدمی صحیح استعمال کرے تو دل راہ راست پر رہ سکتا ہے اور ہدایت پر رہ سکتا ہے. اب وہ چیزیں جن سے ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے یا بالکل موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، ان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دل کی خرابی کی شروعات. اللہ رب العالمین نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا. حق تو یہ تھا کہ جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا اس پر اللہ رب العالمین کا شکر کیا جاتا. دن بھر میں جتنی بار لوگوں سے باتیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سب کچھ ملنے کے باوجود، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اللہ رب العالمین کا ذکر بھول گئے. شروعات یہیں سے ہوتی ہے دل کے خراب ہونے کی. دن بھر باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر ندارت ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے دل کی موت کی طرف روانگی کا. دل یہیں سے مرنا شروع ہوتا ہے کہ آپ پورا دن گزار دیں اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. پہلی بات تو بہت زیادہ بولا ہی مت کرو، اور اگر زیادہ بولتے ہو تو سنو، بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر بغیر زیادہ مت بولا کرو. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. اس لیے کہ بہت زیادہ کلام کرنا اللہ کے ذکر کے بغیر یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، دل تنگی کی طرف آ جاتا ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، مردہ اور زندے کی مثال ایسے ہے الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ، کہ ایک آدمی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہو اور ایک وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر نہ کرتا ہو. دونوں کے درمیان بتایا گیا کہ زندہ اور مردے کی حیثیت ہے دونوں کی. ذکر کرنے والا زندہ آدمی ہے اور ذکر نہ کرنے والا یہ مردہ آدمی ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی.
زندہ اور مردہ کی مثال ذکر کی گئی. اب بتائیں آپ کہ مردہ کسی کی سنتا ہے؟ نہیں سنتا. حق سنتا ہے؟ نہیں سنتا. حق قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا. گویا کہ اس آدمی کو مردہ قرار دیا گیا. اور آپ قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھیں، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو، حق کو سننا پسند نہیں کرتے، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ قرآن حکیم اٹھا کر منافق کہا گیا، کہیں کافر کہا گیا. ایسے نہ ہو جائے. یہاں مثال دی جا رہی ہے، الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ، جو ذکر کرتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے. لہذا اگر آپ کے اندر زندگی ہے اور زندگی کا ثبوت دینا ہے تو کم سے کم اللہ رب العالمین کا ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے. یہ دل کی زندگی کا سبب ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے دل کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے دل کو موت آنی ہی آنی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ پہلا سبب ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا، غفلت برتنا. اور اسی سے ملتا جلتا، جب آدمی یہ نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں ہے، تو عمل کہاں سے کرے گا؟ دوسری بات عمل پر آتی ہے. اللہ رب العالمین کی فرائض میں کوتاہی. قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے تعلق سے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. یہودیوں پر لعنت اور ان کے دل کو تنگ کرنے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین سے جو کچھ انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑ دیا. اس آیت کریمہ سے پہلے 4 چیزوں کا عہد و پیمان ذکر ہے. کیا کیا یہودیوں نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اسی طریقے سے انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دینا ہوگا. یہ 4 شرطیں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے سامنے رکھی تھی، بنی اسرائیل کے سامنے، اور ان 4 شرطوں کی دھجیاں اڑائی. نماز کے اندر مجرمانہ غفلت برتی یہودیوں نے، جبکہ وہاں 5 وقت کی نماز نہیں تھی، کم تھی، اس کے باوجود نہیں پڑھا گیا. زکوٰۃ دینوں کو کہا گیا تو بخل اور کنجوسی سے کام لینے لگ گئے. انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، حد گزار دی، حد پار کر دی، نبیوں اور رسول کو قتل کرنے لگ گئے، جان سے مارنے لگ گئے ایمان لانے کے بجائے. اور کہا گیا اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو، صدقات و خیرات کیا کرو. سود خوری شروع کر دی، سود لے کر کے کھانے لگ گئے. تو ظاہر سی بات ہے یہودی جو اس وقت کی سب سے افضل قوم، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے دنیا پر ان کو فضیلت دی، بنی اسرائیل کو. اس کے باوجود ان لوگوں نے عہد و پیمان توڑا تو اللہ کی لعنت بھی ہوئی، دل تنگ کر دیا اور ایمان سے محروم کر دیا. اپنے وقت کی افضل قوم کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین نے سلوک کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز چھوڑ کر کے، زکوٰۃ کو دبا کر کے، یا اسی طریقے سے سود اور بیاج کا بزنس اور کاروبار کر کے، اللہ پر رسول، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، ان کا یہ گمان تھا، اللہ کے پسندیدہ ہیں. یہ یہودیوں کا مقولہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی سہولت دی. آپ دیکھیں کھانا بغیر محنت کے ملتا تھا، سب کچھ تھا ان کے ساتھ، اس کے باوجود ناشکری کی اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. اللہ کے ہاں اللہ کو سب سے محبوب اس کا قانون ہے، اللہ کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے. اللہ کے قانون کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ دنیا کے لحاظ سے کتنے بڑے تیزمار خواہ کیوں نہ ہو. یہ سمجھ لیا جائے. نمازیں بھی پڑھو اور دنیا بھر کی نیکی بھی کرو، اس کے بعد سارے کام جو منع کیے گئے وہ بھی کرو، تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اللہ کے سامنے صفر ہوگا تب معاملہ سمجھ میں آئے گا. بہرحال تو یہ دوسری چیز ہے جو اللہ رب العالمین جس کے ذریعے دل کو ختم کر دیتا ہے یا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ آج جو آدمی جتنا بڑا عیاش، فضول خرچ اور غیر اسلامی کاموں میں تعاون کرنے والا ہو، آج ہم اسی کو اتنا بڑا زندہ دل آدمی کہتے ہیں. بڑا زندہ دل آدمی ہے. آج ہمارا رویہ یہی ہے.
زندہ دل کون ہے یا قیامت کے دن کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ 10 بیٹے پیدا کر لیے بڑا فخر ہے، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مال کے ذریعے لوگوں کے درمیان زندہ دلی کا لقب پا لیا، بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ارے زندہ دل تو وہاں وہ ہوگا جو صحیح سلامت دل لے کر کے اللہ کے پاس آئے گا۔ قیامت کے دن نجات اسی کی ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ غیر اسلامی کاموں میں، عیاشیوں میں یا اسی طریقے سے دیگر کاموں میں خرچ کرنے والا، اور آپ سمجھ لیں کہ بڑا زندہ دل آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، سیٹ آدمی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے دل کھول کر کے، تو ایسے زندہ دلوں کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، یہ مردہ دل ہے اللہ کے نزدیک۔ زندہ دل وہ ہے جو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کے احکام کی فرما برداری کرے، اور قیامت کے دن بھی جب مر کر کے جائے تو صحیح اور تندرست دل لے کر حسد، برائی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اور کینہ کپٹ سے پاک دل لے کر کے اللہ کے پاس جائے، وہ اللہ کے نزدیک زندہ دل ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن سنیں ہمارے اوپر اثر نہ ہو، احادیث سنیں ہمارے اوپر اثر نہ ہو۔ تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، نصیحت کی جا رہی ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، بہت سارے دل ایسے ہوں گے سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوں گے ادھر سے سننا ادھر سے نکال دیں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ تو اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ سننا ہی نہیں ہے یا سننا ہے تو عمل ہی نہیں کرنا ہے، تو اس وقت اپنے دل کی خیر منائیے آپ، اس لیے کہ میں نے بتلایا دل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، روحانی اور جسمانی دونوں طریقے سے، اور اگر معاملہ یہاں تک خراب ہو جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ان سب کے بعد اگر نصیحت آپ کے دل کے اوپر اثر نہ کرے، اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ کیسا سخت کر دیتا ہے؟ مثال دی، کل حجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، او اشد قسوہ، اس میں تفضیل کا صیغہ لایا گیا اور کہا کہ پتھر سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ سخت کر دیا جاتا ہے، یعنی اتنا سخت کر دیا جاتا ہے کہ اندر کوئی چیز گھسنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، ٹکرا کر کے واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ دل کا معاملہ ہے کہ آدمی اگر اتنا زیادہ بے سیلا اور اتنا زیادہ غفلت برتنے لگ جائے اور دین سے اتنی دوری اختیار کر لے کہ نصیحت بھی عمل اثر نہ کرے، تو اس کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، خیر منانی چاہیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے وہ کیا مومن تھے اور ہمارا کیا حال ہے۔ مشہور مستشرق لارڈ ایڈورڈ گبن اپنی کتاب دا فال آف دی رومن امپائرس اینڈ دا رائز آف دی اسلام کے اندر لکھتا ہے، وہ اس واقعے کو نقل کرتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی کہ براہ راست آپ خود آئیں اور آ کر کے جائزہ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ چلے اور راستے میں جو معاملہ رہا، خود سوار ہوتے رہے، غلام کو سوار کیا، ایسے کرتے کرتے بیت المقدس تک پہنچے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاز و لشکر کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہونے لگے اور پوری فوج اور پورا لشکر داخل ہونے لگا، تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ اپنی نوجوان خوبصورت بیٹیوں کو بالا خانوں کے اوپر برہنہ کھڑا کر دیا تاکہ نوجوانان مسلمان کے اندر یا نوجوانان امت کے اندر انتشار پیدا ہو، اور ایسا ہوا بھی۔ بھائی بشری تقاضے کے مطابق آدمی بہک گیا۔ جب لشکر کے کمانڈر نے یہ بات دیکھی تو بڑا پریشان ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہنے لگے اے امیر المؤمنین، معاملہ ایسا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ کھیل کھیلا ہے، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا، ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنا لشکر روکا اور سب کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا، اور صرف قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔
کہ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کریمہ کا سننا تھا کہ جتنے لشکر کے نوجوان تھے سب کے سب نگاہ سب کی جھک گئی، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شہر کے اندر ایسے داخل ہوئے جیسا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس واقعے کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے لارڈ ایڈورڈ گبن کہ اگر مسلمان یہ تھے، یہ وہ پاک ہستیاں تھی، یہ ان کا تقدس تھا، تو یہ دنیا ان کے رہنے کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے لیے جدید دنیا ہونی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر غیر مسلم مسلمانوں کے اعمال کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، فوراً دل کے پر اثر ہوا اور اپنے برائی سے باز آ گئے اور فوراً اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا۔ تو کیا ہمارا بھی عمل ایسا ہے؟ وہ مومن تھے، اقبال نے وہی کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتے، احادیث نبویہ پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، کرنا ہمیں وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔